ہماری یوتھ جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو بڑا مصروف رکھتی ہیں، تو وہ ڈٹرمنیشن ان میں نے دیکھا ہے کم ہے۔ تو ڈٹرمائنڈ زیادہ ہوں، ڈٹرمنیشن کریں، کام کو آگے بڑھ کے خود سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرا نام سرفراز احمد خان ہے اور میں سانگڑ ڈسٹرکٹ سے بلونگ رکھتا ہوں۔ آج سے 28 سال پہلے پیچھے جائیں تو میں وہاں سے شفٹ ہوا تھا حیدرآباد، اور جن حالات میں ہم ادھر آئے تھے تو بڑے ہمارے کوئی خاص حالات نہیں تھے، لیکن ان حالات کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم سفر کرتے گئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ڈیورنگ میٹرک تو کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے جاب کرنی پڑی، تو میرے کو یاد ہے کہ میں نے ایک کپڑے کی شاپ سے اسٹال سے اسٹارٹ کیا تھا کام وغیرہ، اس لیے کہ میں اپنی سٹڈیز کو، ان کے اخراجات کو جو ہے وہ چلا سکوں۔ ٹائم بائی ٹائم وہاں سے پھر جب میں کالج پہنچا تو میں ایک پنسار کی دکان پہ ایک حکیم تھا، ان کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا، اور پھر کام سیکھتا رہا، کرتا رہا، اپنی سٹڈی دونوں چیزوں کو مینیج کرتا رہا۔ ٹائم ٹو ٹائم پھر جب میں یونیورسٹی پہنچا تو پھر اب میرے کو اس حساب سے چلنا تھا اور اپنی فیلڈ کو بھی دیکھنا تھا، تو میں نے پھر وہاں سے ایک سینٹر جوائن کیا جہاں میں سائیکالوجی پڑھا رہا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہا تھا۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہا، اور ادھر حالات، سرکمسٹانسز، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی۔ اس کے بعد کرتے کرتے آج الحمدللہ میں ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہوں، کلینکل سرٹیفیکیشن ہے، کلر سائیکالوجی، ایم فل سائیکالوجی میں میرا بھی چل رہا ہے تھیسس ورک، اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں میں نے ٹائم ٹو ٹائم اچیو کرتا گیا اسٹرگل کے ساتھ ساتھ، جو نارملی آج کا اسٹوڈنٹ اس نظر سے یا آج کی جو یوتھ ہے اس طرح سے وہ نہیں کوپ اپ پا رہی ان چیزوں پہ۔ تو اس کے بعد یہ ہم کچھ دوست مل کے ہم نے آئیڈیا بنایا کہ لوگوں کے لیے ہم کچھ فیسلٹیز پیدا کریں، کچھ آسانیاں پیدا کریں، جو ہم جس چیز سے فائٹ بیک کر کے آئیں، یا کیوں ہمارا شہر ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگ مائگریٹڈ لوگ زیادہ آتے ہیں، موو زیادہ کرتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، نئے چیزیں، نئے خواب، نئے لا کے ان لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، تاکہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، ٹیکنالوجی واسٹ ہے، چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، ان چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے جو ہم نہیں کر سکے۔ تو ہم نے اس چیز پہ ہمارا فوکس ہے، ہیومن ہیلپنگ مائنڈ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، اس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے، انسانوں کے اوپر ہے۔ جیسے ہماری فیلڈ ہے سائیکالوجی، تو اس طرح ہم لوگوں کے فلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، ذہنی صحت بہتر کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں ہم رول اپنا بنا رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، لوگ بہتر سے کیسے پڑھ سکیں، بہتر سے کیسے اپنے آپ کو کیریئر میں آگے لے کے جا سکیں۔ تو ان سب پہ ہمارا کام ہے۔ ایک ہیومن لائبریری بھی ہے ہماری، جس میں ہمارے پاس مختلف بیوروکریٹس ہیں، پروفیسر ہیں، اور بھی بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں، دانشور ہیں، جو آتے ہیں اپنے آئیڈیاز، اپنی چیزیں، اپنے جیسچر، ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے۔ اور یہ نہ صرف ہمارے لیے، یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو آتی ہے، جو سیکھتی ہے وہاں پہ، اور ہم اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس چیز میں کامیابی عطا کرے۔ آپ نے ڈٹرمائنڈ رہنا ہے، اپنی چیزوں میں ڈٹرمنیشن دکھانی ہے، گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹرمائنڈ ہو کے کام کرنا ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی۔ ہماری یوتھ جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو بڑا مصروف رکھتی ہیں، تو وہ ڈٹرمنیشن ان میں نے دیکھا ہے کم ہے۔ تو ڈٹرمائنڈ زیادہ ہوں، ڈٹرمنیشن کریں، کام کو آگے بڑھ کے خود سے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اپنے اندر لیڈرشپ اسکل پیدا کریں، لوگوں پہ کمانڈ حاصل کریں، بجائے ہم اچھا پڑھ لکھ کے اتنی ڈگریاں لے کے نوکری کی طرف جائیں۔ 14 گریڈ، ایک 9 گریڈ کی نوکری سے بہتر ہے ہمیں ایک اچھا انسان اور اچھے لوگ پروڈیوس کرنا چاہیے، ہم خود نوکری کسی کو دے سکیں، بجائے کہ ہم خود نوکر کسی کے بنیں۔ تو سوسائٹی کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے، اب لوگوں کو، یوتھ کو اس چیز پہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی یوتھ بھی ہے جنہوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے، لیکن کچھ یوتھ ایسی ہے ٹارگیٹڈ جو بیچاری ان چیزوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو لیڈنگ اسکل رکھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان چیزوں کو، اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ لوگ آگے کیسے بڑھتے ہیں، لوگ مشکلات کو کیسے حل نکالتے ہیں۔ تو ڈیسیجن میکنگ کی طرف بھی آپ نے جانا ہے کہ لوگوں نے اس حالات میں، بری سچویشنز میں کیسے ڈیولپ کرا۔ جو بھی آپ کے آئیڈیل ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے گائیڈنس دینے والے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے ان کا چناؤ اچھا کرنا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہوں اور اس فیلڈ ماسٹر ہوں، انہوں نے اسٹرگل کی ہو، ہارڈ ورکر ہوں اپنے ٹائم میں، اور انہوں نے اچیو کیا ہو، تاکہ آپ بھی اس چیز کو اپنائیں، اور کسی چیز میں کوئی شرمانا، جھجکنا
نہیں ہے. آپ نے کانفیڈنٹ رہ کے کرنا ہے. چاہے دنیا میں کوئی بھی کام آپ کریں, چاہے آپ کو جھاڑو بھی لگانا پڑے, لیکن آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ لگائیں کہ آپ آگے اس میں اللہ آپ کو آسانیاں پیدا کرے. زندگی ہماری جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہے. ڈی مورال ہو کے, تھوڑا ٹھنڈا ہو کے, ڈپریس ہو کے, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. آپ اپنا کام کریں, سوسائٹی بولتی ہے, بولتی رہے گی, اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک دن جب آپ سورج بن کے ابھریں گے تو لوگ ہی آپ کے سائے کے تلے آئیں. جو انکانشیس ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک اتنا بڑا دماغ کا حصہ ہے کہ انسان نہیں پہنچ سکتا. انکانشیس جب جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے, جتنا بھی کچھ گزرا ہے, ایون ہم ابھی ایک سڑک سے بھی گزر کے آئے اور سامنے کوئی کار بھی کھڑی ہوئی دیکھی ہم نے, وہ سب اس کا کلر, اس کی چیزیں ساری ہمارے انکانشیس میں چلی گئی ہیں. اب سب کانشیس کیا ہے؟ وہ جو ہم ابھی اس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کانشیس حالت ہے. تو سب کانشیس کیا کرتی ہے؟ انکانشیس میں سے سلیکٹیو چیزیں نکالتی ہے, جس پہ ہم زور دیں, اور جو جتنا اچھا زور دے گا وہ کیسے ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹریس نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ ریکال انکانشیس سے زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ڈیٹا نکال سکتے ہیں, اپنی سوچ سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ, اس کے لیے یہ آپ کو کبھی بھی چیزوں میں جو ہے نا مینیپولیشن ہونے سے بچائے گا. جتنا آپ کا جو ہے سب کانشیس اسٹرانگ ہوتا جائے گا, انکانشیس کا دباؤ ہمیشہ کم سے کم ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی پرسنالٹی ہیلدی اور اسٹرانگ رہ سکے. یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کی روٹین مینٹین کریں, ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھیں. روٹین نہیں ہے رات کو دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, اسکول کالجز ہر جگہ معاملات میں لیٹ کرنا, پھر ان کی وہ ہیلتھ میں ایشو آتے ہیں, ان کے نیند میں ایشو آتے ہیں. تو آپ کو اپنی جو ہے ہیبٹس کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی روٹین بہتر کر لی تو آپ اپنی ہیبٹس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ روٹین ہی آپ کی ٹیڑھی میڑھی ہے, آپ ٹریک پہ ہی نہیں ہیں, تو آپ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز چھوڑنا مشکل ہے. سب سے پہلے آپ نے روٹین اپنی سیٹ کر لی. روٹین سیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے ٹائم. آپ نے چیزوں کو ٹائم دینا ہے. اسٹڈی کو ٹائم دیں, اسپورٹس کو ٹائم دیں, فزیکل ایکٹیویٹی کو ٹائم دیں, سوشل ایکٹیویٹیز کو ٹائم دیں, اپنے دوستوں سے بھی ملیں اور اچھے لوگوں سے ملیں, تاکہ آپ کو اچھی عادتیں مل سکیں. بری عادتیں ایک دم سے انسان کے اندر سے نہیں جاتی, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر ایک سیلف کنٹرول, سیلف اسٹیم اپنی ہائی رکھنی ہوگی, تاکہ آپ کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو سکیں. نیگیٹو تھاٹس کو روکنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سوچنا کم ہے. اب آپ بولیں گے سوچنا کیسے کم ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کو بزی رہنا ہوگا اپنے کام میں. اپنا ایک شیڈیول بنا لیں. اگر آپ شیڈیول بھی یاد نہیں رہتا تو آپ چیزوں کو لکھ لیں, الارم لگا لیں, الرٹ لگا لیں, جو آپ کو انڈیکیٹ کریں کہ آپ نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے. نیگیٹو تھاٹ ہمیشہ تب آتے ہیں جب آپ کا دماغ خالی ہو. آپ نے اپنے دماغ کو خالی نہیں چھوڑنا, مصروف رکھنا ہے کاموں میں, لوگوں کے ساتھ, چیزوں میں. کچھ بھی نہیں ملتا تو گھر میں کوئی کام تلاش کریں کہ وہ کر سکیں. پھر بھی ہوتا ہے تو آپ ایکسرسائز کی طرف جا سکتے ہیں. بریتھنگ ایکسرسائز ایک بہترین ایکسرسائز ہے. آپ بریتھ کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس, ان چیزوں کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. فیئر کے لیے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ بیسکلی آپ کے اندر ہی ہے. دنیا میں باہر کوئی فیئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے آپ کے اندر ہے. جو اندر کا فیئر ہے اس کو مارنا آپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک اشتہار آتا ہے ڈر کے آگے جیت ہے, اس طرح فیئر کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک آپ کی ڈٹرمنیشن چاہیے. ایک قدم, پہلا قدم آپ نے اس کے اگینسٹ لے لیا, اپنے اگینسٹ, فیئر کے اگینسٹ چلے گئے, تو وہ چیز وہیں ختم ہو جائے گی اور پرماننٹلی ٹوٹ جائے گی.